ابھی میں ایک سوال کر رہی ہوں، مسلم لڑکیوں کی غیر مسلموں سے شادی، یہ پرابلم ہے یا آسانی ہے؟ آسان طریقہ ہے، اچھا ہے؟ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ برا ہو رہا ہے۔ کس کس کو لگتا ہے یہ برا ہو رہا ہے؟ پکا سچ جو ہے وہی بولنا ہے، جو مانتا ہے آپ کا دل، ایسے ہی امپریس کرنے مجھے مت بولیے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو؟ یاد رکھیے، جنہوں نے اٹھایا ہے ہاتھ، جنہوں نے نہیں اٹھایا ہو سکتا ہے کچھ تکلف ہو، لیکن اگر یہ مان کر کے کہ ویسا کچھ بری بات نہیں ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے انسان کو ہر طرح کی، تو جو پسند ہو اس سے شادی ہونی چاہیے، یہی ہو وہی ہو، یہ سب کیوں ضرور زبردستی؟ ایسے خیالات کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، امید تو نہیں ہے کہ ویسا کوئی یہاں پر ہو، پھر بھی اگر کوئی ہے تو اس سے میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں آگے کی، ابھی فی الوقت ان سے بات نہیں، اگر کرنا ہے تو ایک الگ سبجیکٹ کے ساتھ ان سے بات کروں گی کہ یہ کیوں برا ہے۔ ابھی ہم اس کے بعد والی بات کرنے والے ہیں۔ سب لوگ اتنا تو کلیئر مانتے ہیں نا کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ کیوں غلط ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو غلط ماننے کی؟ کیوں غلط کیوں ہے؟ جی، دین سے دور ہو جائیں گے۔ مسلم ہیں مطلب اپنے مذہب کو ہم سیریسلی مانتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس زبردستی مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلم ہے، ویسے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، انسان ہے کہیں بھی ہم کو جو پسند آئے اس کے ساتھ ہم رہیں گے، کیوں زور زبردستی ہے؟ تو ویسے ہی اسلام کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اسلامی احکام اس پہ لاگو نہیں ہوتے، اب وہ اسلام سے نکل ہی چکا ہے۔ ہم مسلم جو اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اسلام پسند ہے، اسلام پیارا ہے، اپنا دین پیارا ہے، ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے دین، تو یہ برا لگے گا، نہیں ہوگی شادی پرواہ نہیں، لیکن دین چاہیے ہمیں۔ جو ایسا مانتے ہیں وہ خود کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتے، ہم انہی میں سے ہیں، ٹھیک ہے مان لیے، یہاں تک مان لی۔ آپ میں سے میں کسی سب کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہیں کہ آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں اور آپ غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح مان رہی ہوں نا؟ ہاں، ایسے ہی مان کر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس کو غلط مت ثابت کیجیے۔ تو ہم یہاں وہ لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں جو اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہم کو یہ دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اگر یہ دین سے محبت کی وجہ سے ہے اور آخرت کی ڈر سے ہے کہ آخرت میں دوزخ مل جائے گی نا، اسلام چھوڑ کر کے کوئی غیر مسلم کے ساتھ چلا جائے، دین پر خطرہ آ جائے اور وہ اسلام سے نکل جائے تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں برا لگ رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں برا لگنے کی اور ایک وجہ ہو سکتی ہے، تھوڑا سا دھیان دیں تو، کیا؟ بدنامی، انجام آخرت کا برا ہوگا، آخرت میں اس سے مطلب نہیں ہے زیادہ، بلکہ زیادہ برا کیا لگ رہا ہے؟ یہ سوسائٹی میں ایسا زیادہ نہیں چلتا آج کل، اور خاندان والے کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، اتنا زیادہ رواج میں نہیں ہے نا، یہ اکا دکا سنائی دیتا ہے، اس لیے برا لگ رہا ہے۔ اگر یہ کامن ہو گیا تو، جیسے کہ چھوٹے کپڑے پہننا کامن ہو گیا، پہلے آدھے آستین پہننے شرم آتی تھی، کیا بولیں گے لوگ، آج شرم نہیں آتی ہے نا؟ تو اگر یہ عام ہونے لگا تب بھی آپ کو برا لگ رہا ہے نا؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، اپنے شہر سے نہیں بلکہ پورے ملک، بلکہ پوری دنیا والے بھی اگر مسلم کو غیر مسلم سے شادی ٹھیک ہی ہے اگر بولتے ہو، تب بھی آپ کو برا ہی لگتا ہو، تب نیت صحیح ہے، صحیح وجہ آپ کے پاس ہے برا لگنے کی۔ لیکن تھوڑا سا چھپا ہوا چور اندر، شیطان جو بیٹھا ہوتا ہے چور کی طرح، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کامن نہیں ہے اس لیے ہمیں برا لگتا ہے، عام ہوتا جائے گا تو ہم جیسے دوسری بے شرمیاں قبول کرتے گئے ہیں، یہ بے شرمی بھی قبول کر لیں گے شاید، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو یہاں ذرا چیک کر لیں نیت کیا ہے۔ اب نیکسٹ، یہ دو میں سے ایک سلیکٹ کر لیجئے، کس وجہ سے ہمیں برا لگ رہا ہوگا، تو نیت صحیح کر لیجئے، اس لیے برا لگنا چاہیے، اللہ ناراض ہوگا اس لیے برا لگنا چاہیے، آخرت برباد ہو جائے گی اس لیے برا لگنا چاہیے۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے دماغ میں اچھی طرح، دو باتیں آپ کو نوٹ کر لی ہیں، ابھی تک 2 سٹیپ پہ پہنچے۔ پہلا کیا؟ آپ کو برا لگتا ہے یہ آپ نے مانا، دوسرا یہ برا ہے اس لیے برا مانتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے اس لیے برا لگتا ہے، یہ مانا، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھوں، مسلم لڑکیوں کی غیر مسلموں سے شادی، یہ تو اوپر والا پڑھ لی میں نے۔ سیکنڈ لائن میں کیا تھا؟ اس کے علاج کے لیے ٹھوس قدم کی ضرورت۔ اب تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے، اب یہ برا تو لگتا ہے، ہم سب کو لگتا ہے،
برے سے برا منہ بنا کر ہم برے سے بری باتیں اس کو سنا کر جو بھاگ گئی ہے بیٹھ سکتے ہیں اپنے گھر میں. کیا یہ کافی ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہی ہے, کیونکہ جب تک اس کو ہم برائی کو برا نہیں سمجھیں گے تو اس سے بچیں گے کیسے؟ یہ بھی ایک اچھی ہی بات ہے کہ ہم اس کو برا تو سمجھ رہے ہیں کم سے کم, لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس سے یہ چیز رک سکتی ہے؟ ایک زمانے سے ہو رہا ہے نا, جو بھاگ کے جاتے ہیں ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے بعد میں. وہ دنیا میں بھی برباد ہوتی ہیں, آخرت تو ہے ہی ہے, وہ تو بعد میں دکھائی دے گی, لیکن دنیا میں بھی وہ عزت سے نہیں رہتی. پھر بھی یہ کیسز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر اتنا ہی کافی ہوتا ہمارا گھروں میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا اور اس کو صرف بدچلن بول کر کے, آوارہ بول کر کے چھوڑ دینا کافی ہوتا تو روک لگ جاتی. یہ کیسز بڑھتے نہیں اور نہیں ہوتے ایسے حادثے, جبکہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے معاملہ. اگلا گھر کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہمارے گھر میں بھی چھپے چھپے ایسے شیطانی خیالات, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر تک بھی یہ معاملے ہو سکتے ہیں. جس دن اچانک سامنے آ جائے گا حادثہ, تکلیف تب ہوگی, ابھی نہیں ہو رہی ہے. جھوٹ نہ ہے, پہلے ہم ترتیب سے اسی لیے آپ بولے کہ تکلیف ہو رہی ہے تبھی ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. برا لگ رہا ہے تو انہی کے لیے یہ بات ہے. جس کو برا ہی نہیں لگ رہا, کس کو کچھ بھی کرنے تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, ان کے لیے آج کی محفل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو برا لگ رہا ہے تو کیا ہمارے گھر میں ہی حادثہ ہوگا تبھی برا لگے گا؟ نہیں, کہیں سے بھی ہو برا لگنا چاہیے. اب سوال تیسرا جو یہ تھا کہ کیا صرف اس کو ایسے برا مان کے صرف بیٹھ جانا اپنے گھر میں صرف باتیں کرے گی, کیا یہ کافی ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کا آپ لوگ سر ہلا رہے ہیں, کچھ تو اور کرنا چاہیے. اتنا تو عقل بتا رہی ہے ہمیں نا. اگر اتنا کافی ہوتا تو اتنا کرنے سے اب تک سب سدھر بھی گئے ہوتے, حادثے اور بڑھتے نہیں. تو مطلب معلوم ہوا کہ اتنا کرنا کافی نہیں ہو رہا, ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب چوتھا سوال, کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا ایک غیر ذمہ دارانہ جواب ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے اس میں؟ جس کے گھر میں بھاگ رہے ہیں وہ کچھ کرے, ہم کیا کر سکتے؟ یہ ہو سکتا ہے بالکل غیر ذمہ داری والا جواب. اس کو کریکٹ اگر ہم کر لیں تو ہم بھی ایک گھر میں ہی رہتے ہیں نا, ہمارے گھر میں بھی بچیاں بچے ہیں, اپنے خاندان میں تو کم سے کم ہے, اپنے خود کے گھر میں نہیں. تو جو کرنا چاہیے وہ سب کو اپنے اپنے گھر میں کرنا چاہیے. اب وہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ صحیح دینی. ہاں, اب یہ ہے مین پوائنٹ جس پر آ کر ہر طرف والے آ کر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. سب طرف والے, دینی معلومات رکھنے والے بھی, نہیں رکھنے والے بھی, سب سب سب. یہ سینٹر پوائنٹ ہو گیا ہے. کیا دین سے واقف ہوں گی تو ایسا نہیں کریں گے. سب لوگ مانتے ہیں اس کو, یہ مین پوائنٹ ہے, مین وجہ ہے یہ. اگر دین سے جڑی ہوگی وہ, اس سے اللہ کا ڈر ہوگا, آخرت کی فکر ہوگی, تو وہ کسی بھی لالچ میں, کسی سمپتی میں, کسی مطلب جو کچھ دنیاوی ٹائپ کا جو اس کی خواہش ہے, یا جیسے اسے اکسایا جا رہا ہے محبت کے نام پہ یا دیکھ بھال کے نام پر, اسے امید دلائی جاتی ہے کہ تم سے بہتر, تمہارے گھر سے بہتر خوشی ہم دے سکتے ہیں, تو یہ دھوکوں میں وہ نہیں پڑے گی اگر آخرت پر بھروسہ رکھتی ہے تو. اللہ سے لگاؤ ہو دین پر. سب مانتے ہیں اس کو, اس میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کا خوف رکھنے والی بچی ایسا کرے گی؟ سب مانتے ہیں. ایک بار اور ہاتھ اٹھا لیجیے, بہت مضبوط پوائنٹ ہے, اس میں کسی کو تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے, سب مانتے ہیں نا. اب میرا سب سے خطرناک سوال, کتنے ہوئے ابھی تک؟ 4 سوال ہوئے. 5واں میرا سوال, بچی دیندار بنے گی کیوں؟ جبکہ میں آپ ہی بولوں گی کیونکہ میں ویسی نہیں ہوں, بہت کم جگہ میں صرف آپ بولتی ہوں, ورنہ ہم ہی بولتی ہوں میں. لیکن یہ معاملے میں اللہ کا شکر ہے, دل پاکیزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. بچیاں دیندار بنیں گی کیوں جبکہ آپ لوگ خوبصورتی اور دنیا داری سے پسند کر رہے ہیں لڑکیوں؟ اب اس کا جواب دیجیے. جو ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, ان کو وہ کرنا چاہیے, اس کو وہ کرنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو ایسا کرنا چاہیے, جتنے گھروں میں گھوم کر کے آپ لوگ لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے آئے ہیں, اتنے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کے پاپ کا گھڑا بھرتے جا رہا ہے. ریجیکشن کی جو غلیظ ترین عادت ہو گئی ہے. خوبصورت چاہیے, گوری چاہیے, لمبی چاہیے, ایک سے ایک پھوہڑ گندی باتیں لڑکیوں کو دیکھ کر جو کرتے ہیں. آپ ہیں لڑکیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بھگانے والیاں اور بھگانے والے. کچھ سالوں پہلے مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئی کہ پہلے تو پرائمری, ہمارے نانی اور امی کے دور میں کہاں تک تعلیم ہوتی تھی؟ پرائمری تک پڑھتے تھے بہت سے, بہت زیادہ اگر کہیں ماحول ہو تو ہائی اسکول, بہت ہو گیا. اس کے بعد مارکیٹ میں آیا کہ ڈگری کم سے کم ہونا چاہیے, لڑکی کی ڈگری پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں, کون پوچھتے ہیں وہ؟ ہنسنے والی بات نہیں, بالکل ہنسے نا. کون پوچھتے ہیں؟ پسند کرنے والے. کون؟
لڑکی کو پسند کرنے والے، ہر گھر کی لڑکی کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ اگر تمہیں سلیکشن لسٹ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے. یہ سچ تھا کیا جھوٹ تھا؟ نہیں، یہ ہوا تھا، یہ سچ ہے. لیکن یہ جو بات ہے وہ سچ تھی کہ ڈگری ہو تو تمہیں پسند کیا جائے گا. یہ بات صحیح تھی؟ ایسا ہوا؟ ڈگری والوں کو پسند کیا ہی گیا؟ نہیں. ڈگری چاہیے، پسند کرنے کے لیے ڈگری چاہیے بول کر لڑکیوں کے دماغ میں ڈالا گیا. لڑکیاں ڈگری کے پیچھے پڑ گئیں، پورے گھر والے ڈگری کے پیچھے پڑ گئے. آج تک بھی وہی ماحول ہے. جیسے ہم صبح برش کر کے منہ دھونا جتنا ضروری سمجھتے ہیں اتنا ضروری ڈگری لینا سمجھتے ہیں. غلط بول رہی ہوں؟ یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں یا زیادہ بعض لوگ اس کو طنز طعنہ سمجھتے ہیں؟ طعنہ بالکل نہیں. صرف میں رگڑتی ہوں دھول اور جو جمع ہوا رہتا ہے زنگ، وہ ذرا زور زور سے رگڑتی ہوں، درد ہوتا ہوگا، مگر یہ صرف صفائی کی خاطر. تو جتنا صبح جو اٹھ کر منہ دھونا ضروری سمجھتے ہیں اتنا ضروری ہے آج ہم ڈگری دلانا سمجھتے ہیں بچی کو. کس وجہ سے؟ پسند مارکیٹ میں یہی کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ٹوٹل جھوٹ تھا. ایسا نہیں ہوا جو کچھ سال پہلے بولا گیا کہ تم ڈگری لوگے تو تم کو پسند کیا جائے گا. اتنے سال ہم گزارے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بہتوں کا حال جو اس چکر میں پڑ گئے. ڈگری ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ ریجیکشن انہوں نے سہا ہے. ہو گئی یہ بات؟ لیکن ایک جھوٹ مارکیٹ میں آ جانے کی وجہ سے پوری بچیاں ادھر کھنچ گئی کہ نہیں؟ میں توجہ آپ کی کس طرف دلانا چاہ رہی ہوں کہ پسند کس کو کیا جانے لگا؟ بندہ ویسا ہی بننے لگا. ایک امید پر، یہ گارنٹی نہیں تھی، ایک امید تھی. صرف ایک جھوٹی امید پر پوری آبادی، کروڑوں اربوں خربوں کی آبادی لگ گئی اس کے پیچھے. ایک جھوٹ پھینکا گیا مارکیٹ میں کہ ڈگری لو، ڈگری کے بیس پہ تم کو پسند کیا جائے گا. سب لوگ ڈگری ہولڈر بن گئے. اب آپ چاہتے ہو اگر کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہ بھاگیں، نہ بھاگنے کے لیے ایک مرکزی نقطہ، سب سے مین پوائنٹ ہے کہ ان کو اللہ کا خوف ہو. تو اللہ کا خوف دلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرنا ہے، اللہ کا خوف کرنے والی بچی کو پسند کرنا ہے. اللہ کا خوف کرنے والی بچیوں کو پسند کرنا ہے. صرف یہ لاؤ آپ لوگ مارکیٹ میں، اتنی عورتیں جہاں جو بیٹھی ہیں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو. جو اللہ سے ڈرتی ہیں بچیاں، جو دین سیکھتے ہیں، ان کو رنگ کے نام پر، ان کی ناک نقشے کے نام پر ان کو ریجیکٹ کر کے جاتے ہو. اور بالکل بے خوف آوارہ دن بھر موبائل میں رات بھر ناچنے والی لڑکیوں کو رنگ دے کر، ہائٹ دیکھ کر، ناپ تول کر، اٹھا کر پسند کر کے لے آتے ہو. تو لڑکیاں دیندار کیوں بنیں گی؟ یہ بات کب تک سمجھا کر بولی جائے؟ آپ ہیں، آپ میں سے ہر ایک وہ خاتون ہے، ہر وہ بہن ہے، ہر وہ بھابھی، ہر وہ ماں، ہر وہ نانی دادی، جو بھی رشتے دیکھنے جاتے ہیں نا، لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور دین نہ دیکھ کر لڑکیوں کو جو پسند کر کے لاتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر کے، وہ ہے لڑکیوں کو گھر سے بھگانے والے. چاہے وہ مسلم کے ساتھ بھاگے یا اب نان مسلم کے ساتھ بھی بھاگنے کی جو نوبت لائی گئی ہے، یہ تم لوگوں کا کیا جا رہا ہے. اب سمجھو گے. اور یہ آپ دور نہیں ہیں، آپ سوچ رہے ہو ریجیکٹ ہم دوسری بچی کو کر کے آئے ہیں. ہمارے گھر میں دوسری بچی ہے، دل جو توڑے ہیں وہ دوسری بچی ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے اس کا تو ہم دل رکھ رہے ہیں. تمہاری بچی کا دل توڑنے والے بھی پیدا ہوں گے. یہی کرو، ایک دوسرے کا دل توڑو. بچیوں کے دماغ سے ہی نکل چکا ہے کہ دین بھی کوئی چیز ہے. کیوں؟ ہم نے اس بیس پہ پسند ہی نہیں کیا کسی کو. نام چین خاندان والی چاہیے تاکہ کام نکلے دنیا کے، مالدار چاہیے تاکہ اپنے بیٹے کو کم کمانا پڑے. اتنی واہیات سوچ. اب حدیث سناتی ہوں میں آپ کو. یہ انداز میں بہت کم اختیار کرتی ہوں، جو ریگولر مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں آج کا یہ ٹاپک میرے لیے صرف ٹاپک نہیں ہے، یہ میری ایک جنگ ہے جو میں نے چھیڑ دی ہے آلریڈی، اور اس پر مجھے بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ اگر زندگی دے تو. اور یہ اس لیے نہیں کہ میں نے ریجیکشن سہا ہے، میرا پہلا رشتہ ہے جو طے ہو گیا ہے اور پہلی بار میری شادی ہوئی ہے. مجھے ایک کی بھی نہ نہیں سننی پڑی، اللہ کا احسان ہے. لیکن ریجیکٹڈ لڑکیوں کے جگہ پہ رہ کر سوچوں تو رونا آتا ہے. ان کی حالت، ان کو برباد ہونے پہ مجبور ریجیکٹ کرنے والے کر رہے ہیں، ان کی طرف سے میں لڑ رہی ہوں. حدیث سنیے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. یہاں پہ بہت ساری مائیں اور بہت ساری ساسیں ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ چبھے گا، لیکن میں کسی کے چہرے نہیں دھیان میں لانا چاہتی. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے پیارے نبی کے امتی ہیں، اور وہ امتی جن کے گمراہ ہونے پر، جن کے ہلاک ہونے پر میرے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو نبی کے سے لگاؤ کی خاطر میں اپنوں سے یہ بات کروں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ابن ماجہ کتاب النکاح میں ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح کے 4 وجہ ہیں. 4 وجہوں سے لوگ لڑکی کو پسند کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں،
اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سیدھے اچھے بھی کچھ ہیں اس میں اور کچھ جو بہت برے ہیں، سب کل ملا کر کے 4 ٹائپ کے لوگ ہیں۔ پہلا اس کا حسب و نسب دیکھ کر کے، یعنی یہ 4 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو دیکھتے ہیں بعض لوگ وہ کیا؟ حسب نسب مطلب خاندان، اور کچھ ہیں جو حسن دیکھ کر پسند کرتے ہیں، اور تیسری وجہ مال، اور چوتھی چیز دین۔ پہلے 3 قسم کے لوگ بھرے پڑے ہیں نا دنیا میں، اور چوتھی قسم کے لوگ کون؟ دین دیکھنے والے۔ دین دیکھ کر لڑکی پسند کرنے والے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ اب میرے خیال سے تو یہ چوتھا، دین دیکھ کر بے وقوف ہی پسند کرتا ہے شاید آج کل۔ وہ بے وقوف اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ کسی کو جو دین کی وجہ سے پسند کر کے لے کر آئے، اور وہ نہ خوبصورت ہے دیکھنے میں، نہ مال والی ہے، نہ خاندان اس کا نامچین ہے، صرف ہے کیا اس کے پاس؟ آپ کو پوچھے تو آپ بولیں گے دین، اور آپ کے رشتہ دار منہ بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ دیکھو ان کا کیا دیکھ کے کرے۔ تو شادی ولیمے میں سٹیج پہ پیش کر دی گئی تو ایک دم کوہ نور دکھنا ہو تو آپ کو شاباشی ملے گی۔ خوبصورتی میں چمکنا چاہیے، یا دہیج چمکنا چاہیے آس پاس، یا کم سے کم رقعے میں نام چمکنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں دیکھنے والے بھرے پڑے ہیں شیطان لوگ۔ یہ سب کو پتا ہے، اللہ کو بھی پتا ہے، رسول کو بھی پتا ہے، ہم کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سب کر کے نکل جائیں گے پتلی گلی سے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب دکھ رہا ہے۔ اس لیے حضور پہلے ہی بتا چکے ہیں یہ ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے کون سے ہوتے ہیں؟ دین دیکھ کر پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آگے سنیے، آگے حضور نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں۔ اب تم کیا کرو؟ صحابہ سے حضور نے فرمایا تو تم دیندار تلاش کیا کرو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، مطلب بہت تاکید کے ساتھ ترغیب دلا کر، اگر یہ نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ کیا کرو تم؟ یہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، اس میں تم کس میں بنو؟ دین دیکھ کر پسند کرنے والوں میں بنو، ورنہ دیکھو بہت برا ہوگا۔ آگے سنیے ایک اور حدیث، اسی روایت کے آگے، ابن ماجہ حوالہ ہے کتاب النکاح میں۔ اب یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دین دیکھ کے پسند کرو، اتنا تو بولتے ہی سننے کی عادت کا ہے ہماری، کیوں پوچھتے؟ وہ بھی نہیں چھپایا گیا، وہ بھی بتایا گیا ہے، ہوتا کیا ہے وہ دیکھیے۔ آگے حضور نے فرمایا عورتوں سے ان کے حسن کے سبب، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی خوبصورتی تمہیں برباد کر دے۔ اور پوری ہسٹری ہے، بنی اسرائیل پوری قوم جو پہلی کی امت برباد ہوئی ہے عورتوں کی خوبصورتی سے برباد ہوئی ہے۔ اور اس امت کے لیے بھی حضور نے سب سے بڑا فتنہ عورت کو بتایا ہے۔ کس لیے عورت فتنہ بنتی ہے؟ یہی حسن لے کر کے، ظاہری وجہ۔ تو حسن سے دیکھ کر نہ کرو، کیونکہ حسن کیا کرے گا؟ تمہیں برباد کر دے گا۔ اور ان کے مال دیکھ کر شادی نہ کرو، کیونکہ ان کا مال تمہیں گناہوں میں ڈال دے گا، بلکہ تم دین دیکھ کر شادی کرو، نکاح کرو۔ آگے کا جملہ دھیان سے سنیے، کون بتا رہے ہیں؟ یہ نبی بتا رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں کیا؟ دین دیکھ کر نکاح کرو۔ کالی چپٹی بدصورت لونڈی بھی اگر دیندار ہو تو وہ بہتر ہے۔ 3 چیزیں رکھی، لونڈی ہونا، ایک طرف آزاد لڑکی ہے، آزاد لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، یہ دوسری حدیث میں حضور نے خود بتایا ہے۔ لیکن اگر ایک آزاد اور ایک لونڈی سامنے ہو، اور لونڈی دیندار ہے اور آزاد عورت دین سے بیزار ہے، تو اس کو چھوڑ دو، لونڈی سے کرو، جو نوکرانی ہے اس سے کرو، اس کو آزاد کراؤ، اس کو اپنے نکاح میں لو اور اچھے سے رکھو۔ اگر وہ نوکرانی ہے تو وہ اچھا خاصا رہنے والی سے بھی اچھی ہے، کیوں؟ دین اگر ہے تو اس کے پاس۔ دوسری بات کیا بتائی؟ چپٹی ناک والی بدصورت ہو تو وہ خوبصورت سے بہتر ہے۔ کالی اگر بے دین گوری ہے تو کالے رنگ والی دیندار تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب حضور جو تمہارے لیے بہتر بول رہے ہیں وہ چھوڑو، اس کو ٹھوکر مارو، اس کے بعد جو تم کو دنیا ٹھوکر مارے گی وہ جھیلو۔ نہیں، دنیا جب ہمیں ٹھوکر مارتی ہے تو بہت برا لگتا ہے، اور ہم کسی کو ٹھوکر مارتے ہیں، اس کو جس کو حضور نے اچھا کہا ہے اس کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، تب نہیں سمجھ آتا کہ ہم بھی ظالموں میں سے ہیں؟ دوسرا ہی ظالم کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ہم نے بھی بہت ظلم کیا ہے۔ بے حد تکلیف دینے والا یہ ٹاپک ہے، کیوں وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ 2 حدیثیں بھی میں نے ابن ماجہ سے آپ کو پڑھ کے سنائی، اسی سے ملتی جلتی حدیث المعجم الاوسط میں ہے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا 4 چیزیں تھی نا، اس میں 3 کے بارے میں بتایا، وہ دیکھ کر نہ کرو۔ پہلا مال دیکھ کر شادی کرنے والا الٹا خلاش ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے۔ بیلنس بینک میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈیجٹس دکھائی دے رہے ہوں، نمبرز دکھائی دے رہے ہوں، اتنا کمایا، اتنا جمایا، اتنا پیسے والا ہے، اتنی پراپرٹی ہے، لیکن اصلی والی غریبی اس کو آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو بھی سمجھایا ہے اسی ابن ماجہ کتاب کے اس سے پہلے والے ایک حدیث ہے جو میں نے بھی پڑھی، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب نازل ہوا
کہ چاندی سونا جمع کر کے مت رکھو. یہ سب جمع کر کے رکھنے کے لیے مال نہیں دیا جاتا, استعمال کرنے دیا جاتا ہے. مال پانی کی طرح ہے, ٹھہرا کرو گے تو گندا پڑ جائے گا, بہاتے رہو تو وہ سب کو سیراب کرے گا, سب کا کام, سب کی پیاس بجھائے گا اور وہ صاف بھی رہے گا. اور جمع کر کے رکھنا, کنجوسی کرنا, اسٹاک کرنا, یہ مال اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا. اللہ نے سب کچھ پیدا کیا نا. یہ مال کوئی شیطان کا الگ پروڈکشن نہیں ہے, مال کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. اور اس کو کیا کس لیے بنایا ہے؟ استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. استعمال کرو آگے بڑھاؤ, استعمال کرو آگے بڑھاؤ, جمع کر کے مت رکھو. یہ جب کہا گیا تو صحابہ نے پوچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر ہم مال نہ جمع کریں تو کیا کریں, کیا جمع کریں؟ مطلب ایک اندر انسان کے اندر رہتا نا, کسی ایک چیز کو پانے یا پھر اس کے پیچھے لگ جانے, کسی چیز کو ٹارگٹ بنانے کی ایک جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے. تو وہ جذبہ عام طور پہ سب لوگ اس پر مال پہ ہی لگا دیتے ہیں, پیسہ جمع کرو, پیسہ جمع کرو, پیسہ جمع کرو. اب پیسہ ہی نہیں جمع کرنا ہے تو کیا جمع کرنا ہے؟ سوال پیدا ہو گیا, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تو جواب ہے, سنیں گے, سننا ہے کیا جمع کرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف سے بھی اور میرا بھی یہ سوال ہے, میں حضور سے پوچھوں گا. بول کر سب صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے, کچھ صحابہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھے کہ مال تو جمع کرنے سے منع کیا گیا, سونا چاندی جمع کر کے رکھنے سے تو منع کیا گیا. مطلب یہ اعتراض نہیں تھا, وہ تو مانتے ہی ہے, صحیح ہے, میں یہ نہیں جمع کریں گے. پھر کس چیز کے جمع کرنے میں ہم لگے؟ تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک شکر گزار دل, ذکر کرنے والی زبان. کیا جمع کرنا ہے وہ دیکھیے, شکر کرنے والا دل. بہت سارا پیسہ جمع کرے لیکن اس پہ شکر ہی نہیں ہے تو سکون آئے گا کیا زندگی میں؟ نہیں, تو بیکار ہے. اور شکر ہوگا, اگر ہم انسان کے اندر شکر ایک ہنر ہے, وہ تھی نہیں ہے تو سیکھنا پڑے گا, سیکھنا چاہیے. شکر کرنے آنا چاہیے. ہر بات پہ جب شکر کرتا ہے بندہ تو کچھ تھوڑا بھی رہے تو خوش رہتا ہے, کچھ نہیں بھی رہے تو خوش رہتا ہے. وہ ہے بڑی بات جمع کرنے کی. جمع کرنے میں لگ جاؤ. کیا جمع کرو؟ شکر جمع کرو. پیسہ کتنا بھی جمع کرو, شکر نہیں ہوگا تو ٹینشن ہی رہنے والا ہے. تو کیا جمع کرنے میں لگو؟ شکر کرنے والا دل, اسٹاک کرو دل میں شکر کو. اور دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان, مطلب بار بار دہراؤ اس کو, اللہ کو یاد کرو, آخرت کے بارے میں بات کرو. یہ بولتے رہنے سے, ایسے زبان سے, یہ سچی باتیں کرتے رہنے سے, یہ جو جھوٹ مارکیٹ میں پھیلا رہتا ہے نا, ان کا زور ٹوٹتا ہے. ہم تو گونگے بن جاتے ہیں یہاں پر. اللہ کی بات, آخرت کی بات, اس بارے میں تو بالکل گونگے, ہونٹ چپک جاتا ہے, زبان ٹھہر جاتی ہے, کچھ نہیں آتا اس بارے میں بات کرنے. ہاں سیل لگا ہوا ہے مارکیٹ میں, یہ اسکیمز نکلی ہوئی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اس میں زبان پھر رکتی نہیں. تو ہمارے پاس زبان کیسی ہے؟ مال برباد کرنے والی ہی زبان ہے. پھر وہی خرچے والی باتیں کریں گے, ان کی دیکھا دیکھی کی باتیں کریں گے, ان میں جمع کیا ہوا مال پھر جانے ہی والا. تو ہونا کیا چاہیے؟ ذکر والی زبان. اس سے کیا ہوگا؟ جب آخرت کو یاد کرو گے تو جتنا بھی ہے بچا ہوا وہ بھی بہت کافی لگے گا. یہ تو ہے نا زندگی کے لیے اتنا کافی ہے, اس کو اس طرح نپٹا لیں گے. اصل ہے آخرت. تو اس طرح ذکر کرنے والی زبان سے ہمیں بھرنا چاہیے اپنے آپ کو, ایسی زبان بنانے کی کوشش کرنے میں لگنا چاہیے. اور تیسری چیز جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ مومن بیوی جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے, اسے تلاش کرو. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. کس کو تلاش کرنا ہے اور کس کو پانے کی کوشش کرنا ہے؟ مال نہیں. مال کے بدل کیا بتایا گیا؟ شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, اور وہ عورت تلاش کرنے میں لگو جو تمہارے دین کے کاموں میں مدد کرے. اور یہاں اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی, دین میں مدد کرنے والی عورت نہیں آئی, دنیا کا خرچہ کرنے والی ہی آئی, تو کتنا مال جمع کرنا کافی ہوگا؟ سب خالی ہو جائے گا. آپ مہینے کا 1 لاکھ کماؤ گے, 1.5 لاکھ کے خرچے ہوں گے. 1.5 لاکھ جمع کرو گے, 2.25 لاکھ کے خرچے ہوں گے. لسٹ ہمیشہ آگے کی ریڈی رہے گی. یہ کس کی؟ جو دین سے دور ہے. نہ خوش خود رہ سکتے ہیں وہ جو دین سے دور ہے, نہ دوسروں کو. یہ صرف لڑکی کی بات نہیں, سیم لڑکی کی بھی بات ہے. یہ سب باتیں نکل چکی ہیں. علم کی, حکمت کی, سمجھداری کی باتوں سے دماغ خالی ہو گیا ہے. اب بھرا ہوا ہے صرف کچرا ٹی وی کا دیا ہوا, کہ کیا صحیح فیصلے کریں گے اور کیا قدم اٹھائیں گے. نارمل قدم نہیں اٹھانے آتا, ٹھوس قدم کہاں سے اٹھائیں گے؟ تھوڑی دیر پہلے سوال کیے تھے نا, برا لگتا ہے مسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جائیں, تو کچھ کرنا چاہیے. ہے دم کرنے کے لیے کچھ؟ نارمل کچھ کرنے کا دم نہیں ہے, باتیں کرنے آتا ہے. کیا کرنا ہے؟ دیندار کو پسند کرنا ہے, بات ختم. آپ نے اپنے حصے کا ٹھوس قدم اٹھا لیا. جو لڑکیاں بھاگ کے گئی ہیں ان کو تلاش کر کے لا کے ان کو کیا کریں گے؟ کسی سینٹر میں ڈالیں گے,
زبردستی کریں گے ان کے اوپر, مار توڑ کریں گے, کیا کریں گے؟ ویسا کوئی ٹھوس قدم سوچ رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ ٹھوس قدم کی ضرورت جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے. قدم مطلب یہ پیر نہیں آگے بڑھانا ہے, ذرا دماغ سے آگے بڑھیے. جو گھوڑ میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کچرے کے ساتھ, وہاں سے اٹھ کر کے جانا ہے اندر سے. کر سکتے ہیں یہ؟ ہے ہمت گندگی سے نکل کے جانے کی؟ اب یہاں ایک مثال دیتی ہوں. مجھے پورا احساس ہے کہ آج میں بہت کڑوی باتیں بول رہی ہوں اور کڑوی بولنا چاہتی ہوں. اس میں سے ایک بات یہ ہے, جو کیڑا گندگی میں رہنے کا عادی ہو جائے اس کو گندگی چھوڑ کے جانے سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ وہ گندگی چھوڑ کر کیچوا دور جائے گا تو مر ہی جائے گا. اگر اپنے اندر یہ آپ محسوس کر رہے ہو کہ اب ہم معاشرے سے ہٹ کر لوگوں کی باتوں کو برداشت کر کے دیندار لڑکی پسند کرنا اگر گھبراہٹ ہو رہی ہو تو سمجھ لو گندی نالی کے کیچوے بن چکے. کیا ہوا؟ غلط کہا میں نے کچھ؟ اب میں یہ صحیح کہنے پہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اچھا بولے باجی تو بالکل مت بولنا آخری میں. تو کیا اسٹیپ میں بتا رہی تھی المعجم الاوسط میں کہ مال دیکھ کر جو وہ شادی کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا خلاش ہو جاتا ہے, مفلس ہو جاتا ہے, جمع کیا ہوا بھی ختم ہونا ہی ہونا ہے. مال دیکھ کے کیا ہے, اب اس کو مالداری میں رہنے کی عادت ہے. تمہارا مال اس سے کم ہے تو اس کی تو ہمیشہ شکایت رہے گی نا. مالدار آپ دیکھ کر لا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ اس کو پہلے سے مال, آپ کے پاس جو مال ہے اس کی کوئی شمار میں نہیں ہے, اس کو اس سے زیادہ چاہیے, بیکار ہو گیا. دوسرا, خاندان دیکھ کر کے, عزت دیکھ کر کے شادی کرنے والے کو اس لیے منع کیا, المعجم الاوسط میں وجہ بتا دی گئی ہے, وہ سنا رہی ہوں میں, کہ عزت دیکھ کر شادی مت کرو, جو ایسا کرے گا وہ خود بے عزت ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے, سمجھو گے تو تھوڑے بھی دماغ میں سمجھ میں آ جائے گی. بڑے خاندان کی لاؤ گے اپنے مقابلے میں تو وہ صبح شام آپ کو سنائے گی آپ کیا ہیں, اور بار بار خاندان بھر کا ٹینشن اور دھمکیاں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس پہ بیتتی ہے وہ جانتے بھی ہیں, اور ہمارے نبی سب کے بارے میں جانتے ہیں, اس لیے بتا دیا سے بیوقوفی مت کرو. عزت دیکھ کر کے کرنے والا بندہ خود بے عزت رہتا ہے. دوسروں کو بتانے کے لیے اچھا ہے کہ فلاں گھر کا داماد ہوں, لیکن خود کے چین سکون کے لیے اچھا نہیں ہے. تیسری چیز, خوبصورتی دیکھ کر کے مت کرو, اس سے اور زیادہ کمینے بن جاؤ گے. اب ہمارے نبی نے یہ تک بتا دیا کہ خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرنے والے اور کمینے ہو جائیں گے, مطلب پہلے سے بھی کمینے ہیں. جو دین نہ دیکھ کر خوبصورتی دیکھ رہے ہیں وہ کمینے پہلے سے ہیں, ایسا کر لو گے تو اور کمینے ہو جاؤ گے. وہ کس طرح, یہ بھی آنکھوں دیکھا میں آپ کو بتا سکتی ہوں. ساؤتھ افریقہ میں جب گئے تھے, اچھے خاصے مالدار سے مالدار اور بڑے سے بڑے گھر والے, وہ درس شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں جا کر کے بیٹھتی تھی, تو کچھ دیر پہلے ہی درس سے پہلے خاتون اپنی 2 بچیوں کے تعلق سے بات کرنے کے لیے آ کر ملی. شاید ان کو کچھ تسلی ہونا تھا یا بس اسے اپنا دکھ سنانا تھا. کچھ دیر پہلے آئی, دکھ سنائی اپنا ہی, اور روئی اور اٹھ کے چلی گئی. میں تو دیکھتے ہی رہ گئی. اس خاتون کا درد کیا تھا پتا ہے؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں تھیں اس کی, پیسہ فل تھا, محنت فل تھی, سب کچھ تھا, لیکن وہ اپنی بچیوں ہی کے لیے رو رہی تھی. کیوں؟ وجہ یہ تھی, اس کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تو کم سے کم عمر, ٹین ایج میں ہی رشتے طے ہوتے ہیں, ذرا سا اگر 18 کراس ہو گیا تو اس کے بعد شادی ہی نہیں ہوتی. تو بچپن ابھی ان کو کھیل کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہوتا, تب سے ان کی بیوٹی پارلر ہم کو مینٹین کرنی پڑتی ہے. ان کا جو مین رونا تھا, مین دکھ ان کا یہ تھا, اتنا کرنے کے بعد بھی جیسے شادی ہو جاتی ہے, بچی کی وہ ٹین ایج ختم ہو جاتی ہے, گندی آنکھ, ساؤتھ افریقہ سیدھا کھلے آنکھ گھومو, ہمیشہ ٹپ ٹاپ ہو کر کے اور جسم دکھا کر کے گھومو. اور شادی ہونے کے بعد بھی سب سے بڑا ٹارچر یہ ہے کہ اور خوبصورت کی تلاش میں نگاہ ہمیشہ لگی رہتی. مطلب شادی کے بعد بھی شوہر بیوی کے ساتھ سے خوش نہیں رہتا. اسے صرف ایک سرپرستی کے لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے, اس کے افیئرس دیکھتے ہوئے, اس کی آوارگی دیکھتے ہوئے, اور دوسرے عورتوں کو دیکھنے والا اپنی نظروں سے دیکھتے ہوئے بھی صرف ایک سہارے کی خاطر اسے جھیلنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ اس کے گھر کے بھی خرچوں میں اس کی مدد کرنا پڑتا ہے, دکان پہ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ حال اپنی بچیوں کا کروانا چاہتا ہے. یہاں تک جائیں گے ہم بھی, ویسٹرن کنٹریز میں جو ہوتا ہے کچھ سالوں بعد یہاں بھی ہوتا ہے. کہ مت سمجھیے ہاں وہ ایسے تھے, پھر ناک چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی وہی, اگر یہی راستے پہ چلیں گے تو وہیں جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور وہ منظر اور یہ حدیث, اس کے بعد جب میں کسی کو دیکھتی ہوں خوبصورتی کے لیے نکاح کرنے والا, اندر سے اچھلتا ہے دل, کیا کر کے میں ان کو روک. خوبصورت دیکھ کر شادی کرنے والے, ان کے کمینے پن میں اضافہ ہی ہوتا ہے, بڑھوتری ہوتی ہے. خوبصورت کر کے لاؤ, آپ گارنٹی دو گے کہ اس کے ساتھ خوش رہے گا اور وہ ایماندار رہے گا, حیا والا رہے گا, گارنٹی ہے یہ. بعض لوگوں کو یہ تسلی رہتی ہے خوبصورت نہیں رہے تو باہر دیکھتے ہیں. دوسری عورتوں کو دیکھنے کا تعلق بیوی کے خوبصورت ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے, اس کے خود کے دین سے. لڑکے کے اندر دیندار, وہ دین ہوگا, اس کے اندر دیندار وہ ہوگا تو حلال طریقے پر ہی وہ خوش رہے گا.
اور اگر یہ نہیں ہے، اللہ کا خوف کسی کو نہیں ہے، تو تم کچھ بھی لے کر آؤ اس کے لیے، وہ اس پر راضی رہنے والا نہیں. یہاں ماؤں کو اپنے بیٹوں پہ بیکار کا بھروسہ رہتا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں، اور فضول میں جو ہے یہ سب معاملات کر رہے ہیں. کرو جھیلو. بس آج میں کسی پر زبردستی جمانے کی ہوں، صرف یہ سنا رہی ہوں، جو آپ نے کیا ہے وہ بھگتو گے. بس یہ یاد دلانا میرا مقصد. ٹھوس قدم یہی ہے. کیا ہے سمجھ گئے اب تک ٹھوس قدم؟ اگر روکنا ہے اپنی بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو اگر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے سے روکنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ چین سمجھ گئے پورا؟ بھاگ رہی ہیں لڑکیاں کیونکہ دین سے دور ہیں، اسی لیے گانے سنتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن کرتی ہیں، دوستیاں کرتی ہیں، آگے 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 جاتی ہیں. وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے. یہاں میں آپ کو اس مین پوائنٹ پر سوال کر رہی ہوں کہ ان کو ایسا بنا کون رہے ہیں؟ صرف ان کے ماں باپ نہیں، آپ ہی بنا رہے ہیں. اگر ہے دم واقعی کچھ قدم اٹھانا ہے اور اللہ سے حساب لے گا، اس بات کا یقین ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ ٹھوس قدم اٹھائیے کہ اپنے گھر میں جب اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دیوروں کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے آپ کو جب لے جایا جائے تو صورت دیکھ کر کے مت پسند کیا کیجیے. تو وہاں بھی حدیث رہنمائی کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی کو جب پسند کرنا ہو تو وہ چیز دیکھو جس کی وجہ سے نکاح کا مقصد حاصل ہو. نکاح کا مقصد کیا ہے پہلے وہ جاننا پڑے گا. یہاں تو بالکل جانوروں کی لائن لگی ہوئی نظر آتی ہے، ایک سے ایک واہیات نظروں کے ساتھ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. یہ کسی سے دشمنی نہیں اور کوئی میری آپ بیتی نہیں ہے، میں میری بہنوں کا درد بس، اور یہ معاشرے میں جتنا یہ فساد مچ رہا ہے وہ دیکھ کر مجھے اتنا اس سے تکلیف ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اس پہ کام ہونا چاہیے کیا نہیں؟ بس چل رہا ہے ایسے ہی، سب جا رہے ہیں گر رہے ہیں کھائی میں، پیچھے پیچھے جا کے آپ کو بھی گر جانا ہے. اب ایک اور حدیث سناتی ہوں لاسٹ میں اس حوالے سے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ٹوٹل میں نے ابھی تک 3 سنائی نا حدیث، 3 اور ایک کے معنی کو لے کر کے اور ایک سنائی، 4 ہوئی، اور ایک 5ویں حدیث کا سنا دیتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے جس کا دین اچھا ہو اور اخلاق اچھی ہو تو اس کا رشتہ اپنی بیٹی سے کر دو. لڑکی کے لیے اگر ایسے شخص کا رشتہ آیا جو دین میں، یہ اب ادھر والوں کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ لڑکی والے مظلوم نہیں ہوتے، مستی ان کو بھی ہوتی ہے، چربی ان کو بھی ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین صحیح ہے، اسلام پر ہے، اور دین فرض وہ پورا کرتا ہے، عقیدہ اچھا ہے، دینداری جتنی ہونی چاہیے اچھی ہے، اور اخلاق اچھے ہیں، تو اس سے نکاح کا رشتہ باندھ دو، کر دو رشتہ. ورنہ حضور نے کیا فرمایا؟ ورنہ بہت بڑا فساد ہو جائے گا دنیا میں. یہ سب اب جو ہو رہا ہے یہ پہلے ہی ہمارے نبی کو پتا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بہت بڑا فساد ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ صرف دین اچھا ہو، اخلاق اچھے ہوں، اور دوسری کوئی کمی ہو تو؟ مطلب وہ کمی مال میں ہو سکتی ہے، زیادہ کمانے والا نہیں، یا کچھ فزیکل اس کے اندر عیب ہو سکتا ہے، آنکھ سے کچھ یہ ہے، معذور ہے، یا ہاتھ پیر کچھ معذوری ہو سکتی ہے، یا کمائی کم ہو سکتی ہے، یا نامچین خاندان کا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دوسری طرح کی بہت ساری خامیاں کی لسٹ ہو سکتی ہے نا. تو کسی بھی طرح کی اگر خامی ہو، صرف دین اچھا ہے اور اخلاق اچھے ہیں، یہ دیکھ کر دینا چاہیے کیا بول کر دوبارہ صحابہ نے پوچھا. تو ہمارے نبی نے دوبارہ فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو فساد ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو فساد ہوگا. 2 بار پھر ریپیٹ کر کے 3 مرتبہ یہ بات بتا دی. یہ غلطی بھی ہم کر رہے ہیں. لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیونکہ ماں باپ وقت پہ شادی کر نہیں رہے. اور اچھا چاہیے، وہ شادی اور ولیمے اور جماگیوں تک شاید کمنٹ آتے رہتے ہیں رشتہ داروں کے اور سہیلیوں دوستوں کے کہ اچھی کرے، اچھا کرے. یہ سننے کے لیے اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کا برا دنیا اور آخرت میں کر رہے ہیں. وہ سنا کر کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں جینا کس کو ہوتا ہے؟ ان کو یہ سب جھیلنا ہے جو ہمارے نبی نے بتا دیا. بے عزتی اور ہر طرح کی پریشانی اور جو کچھ بتایا گیا، وہ بدنیتی سے جو کما کر لائے وہ سب جھیلنا ہوگا ان کو، جنہوں نے رشتہ کیا. کمنٹ کرنے والے کر کے اپنے حصے کا فساد مچا کے چلے جائیں گے. ان کی سننے والے بھی تو وہاں بے وقوف. تو معلوم کیا ہوا؟ کیا سمجھ آیا؟ ٹاپک جو تھا جواب ملا، سوال جو تھا کیا تھا؟ بھول گئے، سب ناراض ہو گئے. کچھ تو ہوا ہے، یا بھول گئے، یا ناراض ہو گئے، یا ٹینشن میں آ گئے، یا نیند آ رہی. نیند آنے جیسا تو نہیں بولی، یہ پکا ہے ناراض ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. کیا کریں ایسے حالات میں کچھ اسٹرانگ نہیں کر پا رہی ہوں، خود سے پہ بھی میں بہت مرتبہ ناراض ہو جاتی ہوں. پھر جتنا کر سکتی ہوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناراض ہو کے بیٹھنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا نا. آگ لگی ہے تو گرمی تو ہوگی ہی نا. اب بیٹھے بیٹھے وشوش کرنے سے اچھا ہے آگ بجھا دو. جواب ملا کہ نہیں ملا؟ مطلب میں صحیح تقریر نہیں کری،
مطلب صحیح بیان نہیں کی، صحیح رہنمائی نہیں ملی، جواب نہیں ملا. سوال تھا مسلم لڑکیوں کی غیر مسلموں سے شادی، ٹھوس قدم کی ضرورت. ٹھوس قدم دکھا. اب یہاں میں یہ باتیں بھی کر سکتی ہوں، کوئی ایسی ٹیم بننی چاہیے پیسے والوں کو، اور بڑے پاور میں جو ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. ایسی کوئی کمیٹی بنانا چاہیے، بھاگنے والے لڑکیوں کو پکڑنا چاہیے، ہندوؤں کو مارنا چاہیے. ایسی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اس سے اور بڑا چڑھا کے بھی کر سکتے ہیں، اس سے روک سکتے ہیں یہ چیزیں، اور فساد ہوگا. اپنے ہاتھ میں جو حل ہے اس کو چھوڑ کر ہم ان کو وہ کرنا چاہیے. یہ باتیں کرنے کا کچھ فائدہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو شاید آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے باجی کا تو بیٹا نہیں، دوسروں کے لیے یہ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں میرے بھائی جو بھی میرے سے جڑے ہوئے جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے لیے سیم ہے، اور اللہ کرے اگر میرا بیٹا ہوگا تو انشاءاللہ میں اسی پر عمل کروں گی. اللہ مدد فرمائے، اور اللہ مدد فرماتا ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتا دوں، یہی کتاب کے حوالے سے 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اس نے پکا وعدہ کیا ہے، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ پہ کوئی اور کچھ لازم کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ یہ تو میں کروں گا ہی. 3 لوگوں کی مدد. سب سے پہلا وہ غلام مکاتب، غلام بول کر غلام کی قسم ہے. جب غلامی کا دور جب تھا اس وقت کے لیے بھی یہ بات تھی، اور جہاں کہیں بھی ہوگا ابھی بھی، تو اس کے لیے کہ آزاد ہونا اسلام میں بہت اچھی بات ہے. آزاد رہنا چاہیے، کسی کے غلام نہیں رہنا چاہیے. تو اگر کوئی کسی کا غلام ہے اور وہاں پر مالک نے یہ سہولت دی ہے کہ اتنا پے کر دو، اتنا میرے پاس بھرتی کر دو، پیسہ اتنا دے دو مجھے اور چھڑا لو اپنے آپ کو، تو وہ جو فکس اماؤنٹ اس نے رکھا ہے اس کو پورا کر کے وہ آزاد ہو کر اپنے حساب سے رہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس غلام کی اللہ مدد کرتا ہے وہ پیسہ جمانے میں. کیونکہ اللہ کے بندے ہو کر کسی اور کے غلام بنے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری چیز، وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اچھی نیت سے. کس نیت سے؟ کہ میری نگاہ کی حفاظت ہو، ایک حلال طریقے سے میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں، زندگی آگے بڑھا سکوں. تو پاک دامنی کے ساتھ رشتہ نبھانے کی نیت سے جو نکاح کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، پکا وعدہ کیا ہے. حلال کمائی ہو اور اچھی نیت سے نکاح کرنا کوئی چاہ رہا ہو، ایسے لڑکے رشتہ بھیجتے ہیں تو یہ لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں جو اس کے اندر 1000 عیب دکھا کر بھیج دیتے ہیں. ذاتی گھر نہیں ہے، صرف اتنی سیلری ہے، اس میں کیا کرو گے، اس میں کیا کرو گے. تمہاری بیٹی نالائق ہوگی تو 1 کروڑ سیلری میں بھی وہ خوش نہیں رکھ سکے گا. غلطی کس کی؟ لڑکے کی تھوڑی ہوگی. اپنی بیٹیوں کو لائق بنائے نا ہر طرح حالات میں خوش رہنے کے، تو کہیں بھی جا کے خوش رہیں گی. یہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر کیوں تھوپتے ہیں؟ آپ نے اپنی بچیوں کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ کم پہ خوش نہیں رہتی، تو یہ دوسروں کے گھر پہ کیوں آپ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ بھگانے والوں میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو جائز حلال کمائی اور سیدھے سادے خیالات والا لڑکا جن کو پسند نہیں آتا. تیسرے وہ شخص کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں کام پر لگ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ میرے ہاتھ میں جب پورا اختیار ہوگا وہاں میں صرف اور صرف دینداری دیکھ کر کروں گی. تو میرے آس پاس جتنے ہیں، جتنی جان پہچان ہے، ان بچیوں میں سے جو سب سے اچھی اخلاق والی بچی میں، اخلاق میں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، دین میں جو بچی ہوگی، میں سب سے پہلے کوئی پوچھے گا کہ کوئی اچھی بچی ہے کہ بتاؤ، تو میں اس کا نام پیش کروں گی. اچھی بچی آتے ہیں آج کل بھی مجھ سے پوچھنے، مگر اچھی بچی ہے کیا بتاؤ. دل چھلنی کر کے ایسا کوٹ کوٹ کے جاتے ہیں میرے دل کو. اچھی بچی مطلب شروع میں تو میں کٹا لی بھی غلط فہمی میں، لیکن اب نہیں کرتی. شروع میں دل پیش بھی کر دی تھی، وہ خوب کوٹ کر کے گئے بھی تھے. اچھی بچی میں اپنے حساب سے اچھی بچی بتائی. بعد میں جو باتیں کی کہ ذرا کلر رہنا تھا، ذرا ہائٹ رہنا تھا، جیسے جیسے یہ جملے بولتے گئے اب بھی میں وہ درد محسوس کرتی ہوں. رہنا تھا کیا مطلب؟ اپنے لیے یہ جملہ سوچ کر دیکھو، درد ہوگا آپ کو بھی. جو رہنا تھا، جو نہیں رہنا تھا، اللہ کو سب پتا ہے، وہ سب دے رہا ہے. ذرا یہ رہنا تھا، ذرا وہ رہنا تھا. اب میں کسی کو کوئی اچھی بچی بتاؤ میں نہیں بتاتی، کیونکہ جو اچھی ہے اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ اندھے ہیں. اور جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ ہم دکھانا نہیں چاہتے. صحیح ہے غلط ہے؟ میں ایسے گندے بازار میں اپنی بچیوں کو اتنے قابل احترام، یہ بچیاں میری جان ہے، میں بہت زیادہ ان سے لگا رکھتی ہوں. یہ بچیوں کو میں ایسی منڈی میں، ایسا مجھے لگتا ہے کہ ان کو میں وہ بنڈی پر رکھ دی ہوں، کچھ آ کر کے لوگ جو ہے خرید کر جائیں انہیں 2-4 روپے میں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے لیے رشتہ لگانا. آج کل ایسے گندے لوگ ہیں معاشرے میں. کچھ اس میں سے سمجھدار نظر آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے رکھ کے دیکھتی ہوں، کبھی کبھی ان کو سمجھ آتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی ناکارہ ثابت ہوتا ہے. اللہ آسان فرمائے. یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ پریکٹیکل جنگ ہے. حساب تو دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے. یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. اور جن کی اولادیں ہیں
یہ من مانی کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو پراپرٹی کی طرح استعمال کرنے کے لیے اولادیں نہیں دی گئی ہیں. ان کا حق ادا کرنا ہوگا. ان کا حق کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اپنے بچوں کے حقوق میں سے اول حق ہے کہ ان کی پرورش دین اللہ سے جوڑے رکھ کر کرنا اور ان سے رشتے بھی ایسے کروانا کہ وہ اللہ سے جڑے رہیں. ایسا رشتہ، ایسا پیر جوڑ دینا ان کو کہ لے جا کر کے ان کو دنیا داری میں ڈھکیل دے، ویسے رشتے جوڑنا ماں باپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے. یہ اجازت اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتے. ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا رشتہ دین کی حفاظت والا کریں. یہ فرض کا ہے کچھ احساس. میرے بچے ہیں، میں پیدا کی ہوں مطلب رکھے اپنے گھر میں، روز ان کا گوشت، ان کی ہڈی آپ بڑھائے کیا کھینچ کھینچ کے؟ کیوں ضرورت سے زیادہ احسان جتاتے ہیں؟ کیوں ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں پہ حق جتاتے ہیں؟ جتنا ہے اتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا حق رکھا ہے، اتنا نہیں پورا چاہیے. اللہ والا بھی حق چاہیے آپ کو. ماں باپ کو بہت درجہ رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے اللہ رسول کے بعد، ہے نا؟ اتنا بس نہیں ہے، یہ تو پرورش کے بدلے اتنا حق دیا ہی گیا ہے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے بھی دور کر کے وہ بس فیشن کرتا رہے، مست رہے، ہمارے جیسے جانوروں کی طرح ہی کرے. ہم وہ اللہ رسول کی باتیں سننے بھی نہیں بھیجیں گے، اللہ رسول کے راستے پہ رہنے جیسے اس کے قابل بھی نہیں رکھیں گے. یہ حق اللہ نہیں دیتا. یہ شیطانیت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بہت ڈیسنٹ اور تہذیب میں رہ کر اشارے میں یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر اب مجھے جو لگ رہا ہے سر سے پانی اوپر چلا گیا ہے. اب معاملہ اس بات میں سمجھا کہ یہ سمجھو بات کو ایسا کرنے کا نہیں ہے. جس کو سمجھ آیا نکل جاؤ، اپنے حصے کا کام پورا کرو، ورنہ بہت بڑے فساد میں حصے دار بنو گے. اور یہ میں نہیں بول رہی ہوں، پورا حدیث سے آپ کو حوالے بتا دی ہوں. یہ بہت بڑا فساد ہے اور جو کر رہے ہیں یہ کام وہ اس فساد کا حصہ ہے. بس ہو گیا. کتنے لوگ دعا دے رہے ہیں اور کتنے لوگ بس کرنے بول رہے ہیں. دماغ میں جو تھے غلط فہمیاں ابھی نہیں نکل گئے. ابھی تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کوئی کرے نہ کرے، میں اور میرے آس پاس جو مجھے ہمیشہ نظر آئیں گے، جو میرے آس پاس رہیں گے، میں ہمیشہ ان کو آواز دوں گی. کسی کو یہ کام نہیں کرنا ہے تو مجھ سے بہت دور چلے جائیں. اب تک کے جو ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں، قریب رہیں گے تو باجی کام کے لیے بلاتے ہی ہیں. تو ویسے ہی ہے، جس کو کرنا ہے میرے آس پاس رہیں. جب جب ضرورت ہوگی میں آواز دوں گی، آپ کو ہیلپ کرنا ہے کریے. کوئی نہیں بھی ہوگا تو اپنے آپ کو آواز دے کے آگے بڑھ جائیں. یہ بہت بہت بڑے خطرے کی بات ہے. دین سمجھنے کی پہلے غرض ہونی چاہیے نا. وہ غرض ہی ختم کر دی ہے، جڑ کاٹ دی ہے لوگوں نے. یہ سلیکشن ریجیکشن کے سبجیکٹ، لڑکیاں اور لڑکے پسند ہی ایسے کر رہے ہیں جو پورے فسادی ہوں. تو کوئی اچھا کیوں بنے گا؟ سمجھ جاؤ. آج سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس معاملے کو سدھار لو. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. عنوان کا جو معاملہ تھا، 3 اس کے ذیلی عنوان تھے. ایک تو یہ ہو کیوں رہا ہے وہ میں نے بتا دیا، اور معاشرے میں ہم لوگ کتنے ذمہ دار ہیں یہ حرکت کے وہ میں نے بتا دیا، اور کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. 5 سوال آپ سے کیے تھے شروعات میں. کیا واقعی میں آپ کو برا لگ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر؟ سچ میں برا لگ رہا ہے تو اب آپ کیا قدم اٹھاؤ گے؟ ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ کسی خاتون نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ کسی بچی کو اس کے دین کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں بدصورت یا قبول صورت جتنے ہی لیول تک ہے، نہیں پرواہ کی، اس کی خاندان کی پرواہ نہیں کی، نہ مال کی پرواہ کی، کچھ نہیں، صرف دین کے لحاظ سے. اور دین میں بھی واقعی باتیں نہیں اپنے حساب سے، وہ اس میں بھی گندی جو ہے پالیٹکس نہ کریں، واقعی میں دین. اور وہ دینداروں کے سپورٹ سے ہی پہچان سکتے ہو دیندار کو، ورنہ ایسے ہی ہوگا. ناٹکی لوگوں کو بھی دیندار سمجھ جاؤ گے. جلسے میں سب دوپٹہ اوڑھ کر آتے تو سب دیندار رہتے کیا؟ شادی ہالوں میں دیکھو اصلیت پتہ چلے گی. تو واقعی میں دیندار ہو اور باقی کچھ نہ دیکھی ہوں. اگر کسی والدہ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے پلیز انفارمیشن دے دیں، میں ان کی زیارت کے لیے گھر پہ آؤں گی. ہو سکا تو قدم چوم کر جاؤں گی. بہت گریٹ ہوگی وہ ماں جو ایسے ٹائم پہ لوگوں کی باتوں کا کچھ بھی ٹینشن نہ لے کر کے صرف اللہ کی خاطر وہ ایک اپنے حصے کا فرض ادا کرے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب وہ لوگ سنت بھول جائیں، سنتوں کو چھوڑ دیں، اس وقت میری سنت پہ عمل کرنے والے، میری سنت کو زندہ کرنے والے، میرے طریقے کو زندہ رکھنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضور نے فرمایا تو 100 شہیدوں والے ثواب والوں کا اگر میں زیارت کروں گی، ان کے قدم چوموں گی، تو میرے لیے بھی برکت کی بات ہوگی. یہ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں نا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. جیسے آپ کے بچے گھر سے باہر گئے تو گھبراہٹ ہوتی ہوں گی ماؤں کو، ویسے یہ بچیاں فارغ ہوتی ہیں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا. یہ دنیا اور آخرت میں جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا. وہ جو حاصل کیا ایک ٹھوکر میں گرا دینے والے ہیں لوگ ان کو، وہ ڈر لگتا. اور ابھی یہ اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہیں کہ وہ ٹھوکر کھا کر پھر کھڑے ہو سکے.
ان میں سے کئی بچے ہیں ٹھوکر کھا کے وہیں ہار مان لیتی ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے. اتنے سال ان کے دین کی پرورش کے لیے جو ہم محنتیں کیے ہیں، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اتنی محنتوں کے بعد ایک ٹھوکر پر سب کچھ پانی پھر جائے، سب کچھ ضائع ہو جائے، اس سے بہت ڈر لگتا ہے. یہاں تک کہ بیچ میں چھٹیاں بھی ہمارے ادارے میں جو کم دی جاتی ہیں اسی لیے، غفلت کے ماحول میں جائیں گی، جو ترقی کر رہی ہیں اس سے نیچے نہ گر جائیں، کہیں غفلت میں پھر بھول نہ جائیں سب کچھ، یہ ڈر لگتا ہے. ابھی بچیاں جا رہی ہیں، ان سے زیادہ مجھے رونا آ رہا ہے. بہت اچھی بچیاں ہیں، اور ان میں بھی ایک سب سے اچھی بچی کو آج میں انعام دینے والی ہوں، فتاوی رضویہ، پوری 30 جلدوں کی کتاب کا سیٹ، بیسٹ اسٹوڈنٹ. پورے 4 سالہ 5 سالہ مدرسے کے وقت میں ایک بھی شکایت نہیں، بہترین اخلاق اور بہترین عادتوں والی بچی، اس کو میں انعام دوں گی. ابھی چلیے یہاں تک بات ہو گئی ہے تو ابھی انعام کے اناؤنسمنٹ کر دیتی ہوں. سیدہ شاہدہ کے لیے یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق میں اور ترقی عطا فرمائے اور زندگی بھر ان کو اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دیتا رہے. اب ان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، اندھے نہیں دیکھ سکتے. باقی سب اچھے ہیں. ایک بچی کو انعام ملا ہے، یہ ان میں سے سب سے بہتر، ان میں سب سے بیسٹ.